ولك الفضل كله كما أنت آل فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين والتابعين والتابعات وعلى سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كما أنت آل وافعل بنا ما أنت آل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیز دوستوں اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی. زندگی بھی انسان کے لیے ایک نعمت ہے اور موت بھی انسان کے لیے ایک نعمت ہے. ہمارے دماغوں میں یہ کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ زندگی تو نعمت ہے مگر موت تو زحمت ہے. موت میں تو بچھڑنا ہوتا ہے، موت میں تو جدائی ہے. لیکن موت بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے جو لمبی لمبی بیماریوں میں رہتے ہیں، کیونکہ آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجب سسٹم بنایا ہے، اور یہ سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی باڈی میں فٹ کیا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل لاچار اور مجبور ہوتا ہے. یہ اپنی مرضی سے جو ہے ہاتھ کروٹ بدل نہیں سکتا، اپنی مرضی کے کوئی کام نہیں کر سکتا. یہ obviously مجبور ہے کسی کے ہاتھ کا. ثم نعمره وننكسه في الخلق. یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، تو اپنے ہر کام خود کرتا ہے. تو اس کو اپنی ذات پر کانفیڈنس رہتا ہے، اور یہ کانفیڈنس جو ہوتا ہے بندے کو، یہ اس کے اندر بیماریاں پیدا کرتا ہے. اس وقت میں بندہ پھر اللہ کو بھولنے لگتا ہے. اگر اس وقت میں بندے کے پاس اگر دین ہو تو اس کانفیڈنس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت پر بندہ شکر ادا کرے گا. اگر دین زندگی میں نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں اور آپ کی محبتیں دل میں بسی نہیں ہے، تو اس مومنٹ کو یہ ناشکری میں گزارے گا، اور اس کے اندر ایک ایگو ہٹ کرے گا، ایک تکبر پیدا ہوگا. یہ سوچے گا کہ ہر کام میرے سے ہوتا ہے، میں ہی سب کچھ کرتا ہوں.
میری چاہت سے ہوتا ہے. آئی ایم فول اینڈ فائنل. ہر چیز کو سمجھنے لگتا ہے کہ سب کچھ میرا کیا دھرا ہے. جیسے فرعون کا خدائی دعویٰ تھا، یہ بندہ کبھی کبھی زبان سے کہتا ہے، کبھی کبھی عمل سے کرتا ہے. پھر اس کی عمر کا ایک اور حصہ آتا ہے، بڑھاپا جسے کہتے ہیں. اب اس عمر میں یہ بندہ پھر مجبور ہوتا ہے. اب اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی باڈی کے ہر عضو اور باڈی کا ہر پارٹس اب ڈھیلا پڑ جاتا ہے. مختلف قسم کی بیماریاں اس کی زندگیوں میں آتی ہیں. یہ خود مجبور ہو جاتا ہے. اب یہ فیل کرتا ہے اپنی مجبوری کو. جب بچہ تھا تو اسے احساس نہیں ہوتا، مگر بڑھاپے میں اسے احساس ہوتا ہے. ہر چیز دیکھ سکتا ہے، یہ کبھی کبھی محسوس بھی کرتا ہے. اگر بچپنے میں اگر اس کے گھر والے اس کے ساتھ مس بیہیور کریں تو بچے کو اس کا احساس نہیں ہوتا. سمجھو کسی دن ماں نے اسے روتا ہوا نہیں اٹھایا تو اسے نہیں پتہ چلے گا، مگر بڑھاپے میں اگر اس کے ساتھ کسی نے مس بیہیور کیا تو اسے فوراً اندازہ ہوتا ہے. اس وقت اس عمر میں ضرورت ہوتی ہے اسے اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی. یہ محتاج ہوتا ہے، مگر سب بٹ چکے ہیں، سب بکھر چکے ہیں. اب یہ اندر ہی اندر کڑتے رہتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا. آج میرے پاس کوئی نہیں ہے، میری خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا. بڑے پیسے والے جو ہوتے ہیں باپ کی خدمت کے لیے نوکروں کو لگا لیتے ہیں. اصل باپ کی خدمت اولاد کے ذمے ہیں. ماں باپ کی خدمت اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے ذمے ہیں. ماں باپ کی خدمت بہو کے ذمے نہیں ہے. شوہر آ کے روب جھاڑتا ہے، ماں باپ بھی شکایت کرتے ہیں کہ بہو کچھ نہیں کرتی. میری بیٹی فلاں گھر ہے، کتنا اچھا کرتی ہے. ایک سائیکولوجی ہے جسے مائنڈ سیٹ کہتے ہیں. اکثر عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے. کہ میرا بیٹا کتنا بڑا بے وفا ہے، کتنا بے شرم ہے، کتنا کماتا ہے، بیوی کو لا کر دیتا ہے. اسے ذرہ برابر احساس نہیں ہے اور بیوی کا غلام ہو چکا ہے. ہر بات بیوی کی مانتا ہے. اور ایک طرف میری بیٹی بڑے سلیقے سے اپنا گھر نبھاتی ہے. اس کے شوہر جو بھی کماتے ہیں میری بیٹی کو لا کر دیتے ہیں، اور بیٹی ماشاءاللہ اس میں سے اچھا خاصا خرچ کرتی ہیں. میری بات سمجھ رہے نا؟ یہ سائیکولوجی کیا ہے؟ یہی چیز اپنی بیٹی کر رہی ہے تو تعریف کر رہے ہیں. یہی چیز اگر بہو کر رہی ہے تو اس پر فقرے کسے جا رہے ہیں. اس کی شکایت ہو رہی ہے شوہر کے سامنے بھی اور رشتہ داروں کے سامنے بھی، اور یہاں بیٹی کی خوب تعریف ہو رہی ہے. اور یہی سب سے بڑے جھگڑے کا باعث بنتی ہیں. تو میں کہہ رہا تھا، پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، کہ یہ آخری جو عمر ہوتی ہے اس میں بندہ مختلف بیماریوں میں گھیرا رہتا ہے. اگر اسے موت نہ آئے تو یہ کتنے دن برداشت کرے گا؟ اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی جل گیا، یا کوئی دیوار سے گر گیا، یا بلڈنگ گر گئی اور اس کے نیچے آیا اور وہ زندہ ہیں یا کوما میں چلے گئے. اب ایسے پیشنٹ کو، ایسے لوگوں کو اگر موت نہ آئے تو یہ کتنے دن برداشت کرے گا؟ تو موت بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. اور یہ جو
مہاماری جو چلی، یہ جو وائرس چلا، اس میں لوگوں نے موت کو بڑے نزدیک سے دیکھا ہے، اور ایک فیئر پیدا ہوا لوگوں کے دل میں، ایک ڈر اور خوف پیدا ہوا۔ یوں تو کتنے جنازے ہم نے اپنے کندھوں میں ڈال کے قبرستان کے حوالے کیے، مگر کبھی اس کا احساس نہیں ہوا۔ اس لاک ڈاؤن نے جو ہے بہت کچھ سکھایا ہے مجھے اور آپ کو، اور بہت کچھ گنوایا ہم نے اس لاک ڈاؤن میں بہت کچھ گنوایا ہیں اور سکھایا، اس نے بہت کچھ سکھایا ہے کہ موت کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا۔ ہر کسی، چھوٹا بچہ ہو، بڑا ہو، شادی شدہ ہو، بغیر شادی شدہ، ہر ایک کے دل میں ایک ڈر تھا کہ کہیں یہ بیماری یا وائرس مجھے نہ آ جائے اور موت مجھے جو ہے لے کر چلی نہ جائیں۔ انسان کو اپنی زندگی کا احساس ہوا۔ آج صبح اچھا خاصا تھا، دوسرے دن دیکھا، سنا میں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کل تو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، میری ان سے فون پر بات ہوئی تھی۔ دنیا چاہے اس کا جو بھی نام لے لے، چاہے کچھ بھی کہہ لیں، کوئی کیمیکل وار کہہ دیں، کوئی WHO کی جو ہے اسکیم کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، مگر اللہ کی چاہت کے بغیر یہ چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی۔ چاہے دنیا کچھ بھی کرنا چاہیں، اللہ نہ چاہیں وجود میں نہیں آ سکتی۔ بیماریاں دنیا میں جو ہے وائرس بن کر پھیل نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہیں۔ مطلب اللہ ناراض ہوا ہے ہم سے، اللہ ناخوش ہے ہماری زندگیوں سے، ہم نے منہ پھیرا ہے اللہ کی رضامندیوں سے، ہم بچھڑے ہوئے ہیں اللہ کے گھروں سے، ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے جنازے اپنے گھروں اور اپنے کاروبار اور اپنی جو ہے تجارت کی منڈیوں سے نکالے ہیں۔ زبان سے کہہ لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی نہیں ہے۔ بے شک اس پہ جنت ملے گی، اس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ مگر اس بیچ کا جو پیریڈ ہے، یہ کتنا لمبا زمانہ ہے، اور کتنے لمبے زمانے تک اسے جو ہے عذاب میں رہنا پڑے گا، جہنم کی آگ میں جھلسنا پڑے گا، کسے پتہ ہے؟ اس مہاماری میں سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا اپنی پراپرٹی کا، میرے پیسے کا، میرے کاروبار، میری تجارت کا، اس سے بڑا نقصان اس کے گھریلو زندگی کا ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ نروس ہو گیا، قوت ارادی اس کی ختم ہو گئی۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو، پوری امت کو سمجھ میں آئے۔ اسے کہتے ہیں ڈٹرمنیشن پاور۔ یہ انسان کی باڈی سے ختم ہوتا گیا ڈے بائی ڈے، اور بہت سے لوگ نروس ہو گئے۔ یہ کاروبار کے ایسے حالات ہیں، تجارت کے ایسے حالات ہیں، ہر ایک اپنا ایک سیٹ اپ تھا، وہ سیٹ اپ پورا کا پورا سسٹم پورا فیلئر ہو گیا، سیٹ اپ پورا ٹوٹ کے رہ گیا، سورس آف انکم اس کی بند ہو گئی، اور ایکسپنس ڈے بائی ڈے بڑھتے گئے۔ تو یہ مینٹلی پریشر میں آیا۔ اس سے کیا ہوا؟ سب سے پہلے اس کے گھریلو زندگی تباہ ہوئی۔ میاں بیوی کے روز بروز صبح شام نوک جھوک ہوتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے۔ یہ حالات ہیں، حال ہے، حال رہنے والی چیز تھوڑی ہے، حال تو بدلے گا۔ ابھی ماشاءاللہ آپ ٹھنڈی میں بیٹھے ہیں، یہ ہمیشہ تھوڑی رہے گا۔ اب مسجد سے گئے تو گرمی ہوگی، حال تو بدلتے رہتا ہے۔ آج بارش کا موسم ہے، پھر سردی آئے گی، سردی کے بعد گرمی آئے گی، حالات تو بدلتے رہتے ہیں۔ ہماری قوت ارادی جسے کہتے ہیں، ڈٹرمنیشن پاور،
یہ ہمارا کمزور ہوتا گیا، ویک، ڈے بائی ڈے ویک ہوا کہ ہم کچھ نہیں ہو سکتے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. ہماری زبانوں پہ یہ چیز آئی، غیروں کی زبانوں پہ تو رہتا تھا، کیونکہ ان کا تو سب کچھ یہی ہے، دولت ہی ان کا خدا ہے. مسلمان نے کب سے سمجھ بیٹھا، مسلمان کب سے سمجھ بیٹھا، اور مسلمان نے کب سے اپنی منڈی اور اپنے کارخانے، اپنے فیکٹری اور اپنے دکان کو نعوذ باللہ خدا بنا لیا. اللہ تو کوئی اور ہے جو دینا بھی جانتا ہے اور لینا بھی جانتا ہے اور لے کر دینا بھی جانتا ہے. ہر چیز کا اس کے پاس پاور ہے، وہ جب چاہے سب کچھ کر سکتا ہے. ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے، فرائڈ جس کا نام تھا، 1934 میں اس کی موت ہوئی تھی. اس نے ہیومن سائیکولوجی پر ریسرچ کیا اور اسٹڈی کی بہت لمبے زمانے تک. مرنے سے کچھ عرصہ پہلے اس نے ایک بات کہی. یہ ہیومن سائیکولوجی جو کہتے ہیں، اسے اردو میں کہا جاتا ہے ماہر نفسیات. اس پر ریسرچ کرنے کے بعد اس نے ایک مواد نکالا کہ انسان کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کا ڈٹرمنیشن پاور، قوت ارادی. یہ جس انسان میں ہو جائے، یہ انسان اپنی شکست کو فتح میں بدل دے گا، یہ اپنے مائنس پوائنٹ کو پلس میں لے آئے گا، یہ اپنی غمزدہ زندگی کو خوشیوں میں بدل دے گا، یہ اپنی ناکامیوں کو کامیابی میں بدل دے گا. یہ پاور ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ہمارے ہاتھوں سے جانے نہ پائیں، اس کا سب سے بڑا نقصان ہوا. میں پچھلے جمعہ ایک جگہ پر بیان کے لیے جمعہ کے لیے گیا تھا. مسجد سے باہر نکلا، بہت بھیڑ تھی. میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ایک نوجوان میرے ساتھ تھا. میں نے اس سے پوچھا کیا مولوی صاحب، لاک ڈاؤن سے کچھ دن پہلے شادی ہوئی تھی اس لڑکی کی، میاں بیوی میں جو ہے لاک ڈاؤن میں نوک جھوک رہنے لگی، آپس میں تلخیاں بڑھتی گئیں، آخر کار اس لڑکی نے سوسائڈ کر لیا. مجھے بڑا دکھ ہوا. وہ دکھ اور درد آج تک میرے سینے سے گیا نہیں. ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس کے بھی کچھ ارمان تھے، اس کی بھی کچھ خوشیاں تھیں. آخر اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ یہ غلط ہے، یہ الگ بات ہے، مگر اس نے یہ قدم اٹھایا کیوں؟ اس کے پیچھے ایک فیملی لائف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز دی ہے، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دی، سب اسی کا حکم دے کے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کا حکم دے کے نہیں گئے. انسان کی زندگی کا سب سے اہم رشتہ جو ہوتا ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے. میری بات پہ کوئی انگلی مت اٹھانا کہ ماں باپ کا رشتہ، بے شک ماں باپ کا رشتہ اہم ہے. انسان کی زندگی شروع ہوئی ہے میاں بیوی کے رشتے سے. ہمارے دادا آدم علیہ السلام اور اماں حوا، ان کی رشتے شروع ہوئے ہیں میاں بیوی سے. اور سب سے اہم رشتہ یہ ہے، اور سب سے نازک رشتہ بھی یہ ہے. چند کچے دھاگوں کی طرح چند بول کا محتاج ہوتا ہے. یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس میں گھنٹوں لگ جائیں مگر یہ ٹاپک ختم نہیں ہوگا. 15-20 منٹ میں مجھ جیسا ناچیز طالب علم کیا بیان کر سکتا ہے؟ یہ ہماری گھریلو زندگی جو تباہ ہوئی ہے، یہ بے دینی کی وجہ سے. اگر زندگیوں میں دین ہوتا، گھر میں دین کا ماحول ہوتا، ایک دینی مزاج ہوتا، تو ایسے حالات پر بیوی ہمیں سپورٹ کرتی. 1947 میں جب دیش کے وبھاگ ہوئے تھے اور جب بٹوارا ہوا تھا، ہمارے شیخ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک آدمی تھا، بہت بڑا مالدار تھا، پتہ نہیں کئی 100 اس کے پیٹرول پمپ تھے.
بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں اس کی. ایک رات بہت بڑا ریچ مین تھا، مالدار تھا، دیش کا بٹوارا ہوا. صبح جب وہ دوسرے ملک میں جب اترا ہے تو اس کی بیوی کے جو سر پہ دوپٹہ تھا اور اس کے جو ہے جسم پہ کپڑے تھے، اس کے سوا کچھ نہیں تھا. سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. اب ذہنی طور پر، مینٹلی طور پر یہ پریشر میں آیا. بات پھر کے وہی آتی ہیں، اس کا جو پاور تھا، ڈٹرمنیشن پاور، قوت ارادی، اب اس کی کم ہوتی گئی. یہ دونوں میاں بیوی اپنے بھائی کے گھر گئے، مطلب بیوی کے بھائی کے گھر گئے. یہ بالکل نروس ہو گیا اور دن بدن اس کی طبیعت خراب ہوتی گئی، جسم میں جو ہے کمزوری اور ویکنس آتی گئی. ایک مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان پر یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بہن بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے بات چھیڑی. بیوی نے کہا کہ میں تو ایک عورت ہوں، میں تو کمزور پیدا کی گئی ہوں، میرے اندر اتنے قوت ارادی اتنی پاورفل نہیں ہے، میں تو کمزور ہوں. مگر میرے شوہر کو دیکھیے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی جگہ پہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں. ان کے پیشانی پہ بل تک نہیں آیا، اور کبھی اپنی زبان پہ شکایت نہیں کی، اور کبھی ناشکری نہیں کی. جب تھا اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، آج اللہ نے سب کچھ لے لیا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ حوصلہ بڑھایا اپنی شوہر کا، اور بہت ساری باتیں کی، اور اپنے شوہر کو اس بات پہ ابھارا اور کہا کہ میں تو کمزور ہوں، میری بات چھوڑیے، آپ میرا سہارا ہیں. اگر آپ اس طرح کمزور ہو جائیں گے تو میں تو کمزور عورت ہوں، پھر میرا کون ہوگا؟ آپ کو ضرورت ہے سنبھلنے کی، آپ کو اپنا حوصلہ رکھنا چاہیے. ارے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، اس وقت تک کس نے دیا؟ اللہ نے دیا تھا. جس اللہ نے دیا تھا اس اللہ نے لیا ہے، کوئی بات نہیں ہے. وہ اللہ دوبارہ دینا بھی جانتا ہے. چنانچہ اس کے اندر پاور، مضبوط پاور آیا، اور اس نے اپنا کاروبار دوبارہ شروع کیا. چند سالوں میں بہت بڑے ٹرانسپورٹ کا مالک بن گیا. تو یہ جو ہمارا وقت گزرا ہے، اس میں بہت سے لوگ نروس ہو کے رہ گئے، ہمیں شکایت کرتے ہیں. نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے قوت ارادی اسے مضبوط کیجیے، اور اسے کسی ایک جگہ پر ایک ٹارگٹ لے جائیے، اور ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی محنت کیجیے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. ایک ہی بات دل میں سوچیں، پہلے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب کچھ دیا. اگر اس اللہ نے حالات پیدا کیے ہیں، کاروباری اعتبار سے ہوں، تجارت کے اعتبار سے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ضرور دے گا. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ احساس کمتری جسے کہتے ہیں، اس میں اللہ کے واسطے مبتلا نہ ہوں. اپنا بھی حوصلہ رکھیں، اپنے جو پڑوسی ہیں ان کا بھی حوصلہ بڑھائیں، اپنے فیملی ممبر کا بھی حوصلہ بڑھائیں، اپنی بیوی کا بھی ساتھ دیں. اور کاروبار اور بزنس کے ٹینشن اپنے گھروں میں لے کے نہ جائیں. جس طرح کاروبار اچھا چلتا ہے تو ہم خوشیاں لے کر گھر جاتے ہیں، گھر والوں کے لیے ہوٹل سے کھانا لے کے جاتے ہیں، ان کے لیے شاپنگ کر کے جاتے ہیں. خدا را اللہ کے واسطے جب کاروبار میں حالات آئیں تو غم لے کر ساتھ میں نہ جائیں. یہ اونچ نیچ ہوتے رہتا ہے. میرے شیخ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، اور انہوں نے کتابوں میں واقعہ لکھا ہے. کہا میرے پاس 2 میاں بیوی آئے، اور وہ حضرت کے مرید بھی تھے، ماشاءاللہ بڑے دیندار تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، سب کچھ تھا زندگی میں.
دونوں میرے مرید تھے، دونوں میرے پاس آئے کہ حضرت ہم دونوں نے فیصلہ کیا ہے اور ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے اب الگ ہونا چاہتے ہیں، ہم ڈیورس لینا چاہتے ہیں۔ بیوی جو ہے پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، اس نے بھی یہ کہا، شوہر نے بھی یہ بات کہی۔ حضرت کو شوق ہوا۔ یہاں وہاں کی باتیں کرنے کے بعد حضرت نے کہا اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر ہی لیا ہے تو پھر میں آپ سے 6 مہینے مانگتا ہوں اور کچھ دوائیاں دیتا ہوں، کچھ نسخے دیتا ہوں، آپ اس پر عمل کر لیجئے، پھر اس کے بعد آپ فیصلے کر لینا۔ شوہر کو بلایا اور اسے کہا کہ سنا ہے کہ حالیہ جو ہے حالات نے آپ کو کمزور کیا ہے اور آپ کے کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں، معاشی اعتبار سے آپ ویک ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں۔ اب ان کے گھر میں ہوا کیا تھا یہ آپ کو بتاؤں پس منظر۔ کہ جب بھی شوہر گھر آتا، عورت جو ہے اپنے شوہر کے انتظار میں سج دھج کے بیٹھتی، اس کے لیے اچھے کھانے پکواتی، کھانا خود پکاتی اور بیٹھتی اس کا انتظار کرتی۔ اب یہ گھر آتا، ٹینشن کے ساتھ گھر آتا اور ٹینشن کے ساتھ ہی گھر میں رہتا اور ٹینشن کے ساتھ ہی سوتا اور ٹینشن کے ساتھ ہی اٹھتا اور ٹینشن کے ساتھ ہی دکان جاتا۔ اب بتاؤ اس سے فیملی لائف تو بالکل فیلئر ہو کے رہ جائے گی۔ ارے وہ بھی تو ایک عورت ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارے کاروبار کی وجہ سے تمہارے گھر میں یہ حالات پیدا ہوئے ہیں، کاروبار کا ٹینشن، فیکٹری کا ٹینشن، دکان کا ٹینشن، مارکیٹ کا ٹینشن اپنے گھر اللہ کے واسطے لے کر نہ جائیں۔ جب گھر جائے تو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ جائیں، اور سلام کرے بیوی کو، اس کی خیر خیریت پوچھیں۔ اپنے اندر کے جو غم ہے، ٹینشن ہے، اسے اپنے سینے میں دبائے رکھیں، یا اپنے دکان میں، ارے دکان کھلی کر کے کوئی آتا ہے، کوئی دکان کھلا رکھ کے آتا ہے، شو روم کھلا رکھ کے آتا ہے، شٹر ڈال کے آتے ہیں، جب شٹر کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو اپنے غموں کی پوٹلیاں بھی اس میں رکھ کے آئیں، گھروں پر لے کر نہ آئیں، اور بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، اس کے بنائے ہوئے ہاتھوں کا کھانا اس کی تعریف کریں۔ ایک اللہ والے بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آیا اسی بات پر، پھر میں دوبارہ اپنی بات پر آتا ہوں۔ یہ اپنے مرید کے یہاں گئے، مرید نے ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بنایا ہوا تھا، مرید بھی اس وقت کے خلیفہ بن گئے تھے، وہ بھی اللہ کے ولی بن گئے تھے، ان کے بھی ہاتھ پر بہت سارے لوگ جو ہے بیعت کرنے آتے تھے۔ اب ان کے حضرت جو ہے گھر پر کھانا لگا، دسترخوان پر کھانا کھایا۔ ان کی گھر والی بھی حضرت شیخ سے مرید تھی اور شیخ سے بیعت ہوئی تھی، تو انہوں نے جو ہے کھانے کی تعریف کی، کہا جانی ماشاءاللہ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں، بڑا خوش ذائقہ کھانا بنایا آپ نے، اللہ آپ کی عمر میں درازگی عطا فرمائے۔ یہ پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، رونے لگی۔ حضرت کو ٹینشن ہوا کہ کیا ہوا، شاید میں نے کوئی غلط کلمہ تو نہیں کہا ہے، تو حضرت نے پوچھا کیا بات ہے بانی، کیا ہوا؟ کہا زندگی کا اکثر حصہ ان کے ساتھ میرا گزر گیا، آج تک کبھی میرے کھانے کی تعریف انہوں نے نہیں کی، آج تک نہیں کی، آج پہلی مرتبہ میرے کھانے کی تعریف اگر کسی نے کی ہے تو آپ نے آ کر کی ہے، اور اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ یہ چیزیں کتابوں میں نہیں آتی، یہ چیزیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں سکھائی نہیں جاتی، یہ تو طرز زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا، اسے کیسے موٹیویٹ کرنا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہم نے تو نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دیا، حج پہ حج کیے جا رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں، کہاں ادا ہو گیا حق؟ یہ تو حقوق اللہ تھے جو ادا کیے، حقوق العباد میں تو زیرو ہے، زیرو۔ اور حقوق العباد کے
انبار اور گوڈاؤن لے کر بھی جائے گا، حقوق العباد میں کوتاہی رہی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرا جنت کا داخلہ بند ہو جائے گا۔ پڑوسیوں کے حقوق ہمیں پتہ نہیں ہے، اولاد کے کیا حقوق ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ ہم سوچتے ہیں اولاد کو جو ہے بائک دلا دی، اسے گاڑی دلا دی تو اولاد کے حقوق ادا ہو گئے۔ بیوی کے لیے 25,000 کا 50,000 کا جوڑا لے لیا، بیوی کا حق ادا ہو گیا۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے گھر والوں کو وقت دو، انہیں ٹائم دو۔ کوئی بات نہیں ہے کاروبار میں تم جاتے ہو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے، یہ تمہارا وقت ہے، یہ میں جو چاہے کروں، مگر یہ کیا بے شرمی ہے کہ گھر جانے کے بعد بھی میاں فون پہ لگے ہیں، موبائل پہ لگے ہیں، ٹویٹر پہ لگے ہیں، ٹیلی گرام پہ لگے ہیں، واٹس ایپ پہ لگے ہیں۔ ایک عجب بیماری پیدا ہوئی ہے، آج کا جو گھریلو سسٹم جو تباہ ہوا ہے اس کا سب سے بڑا ہاتھ اس موبائل فون کا ہے۔ گھر آیا تو بھی موبائل لے کے بیٹھا ہے شوہر، بیوی بھی لے کے بیٹھی ہے، بچے بھی لے کے بیٹھے ہیں، فیملی لائف تو بالکل فیلئر ہو چکی ہے۔ پھر کہتے ہیں مولوی صاحب گھر میں ٹینشن ہے، گھر میں خوشی نہیں آتی۔ کہاں سے آئے گی گھر میں خوشی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ تو ہم نے چھوڑ دی۔ اللہ اپنی بیوی کو وقت دیتے ہیں، صبح شام اس نے جو کیا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، اپنے بچوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کا ہوم ورک اور اسائنمنٹ وہ لے کر بیٹھتے ہیں، بچوں سے پوچھتے تو صحیح کیا کر کے آتے ہیں، مدرسوں میں کیا پڑھا، اسکولوں میں کیا پڑھا۔ اگر ہم اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کریں گے تو ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ وقت ہو چکا ہے، بات ادھورا، واقعہ بھی ادھورا رہا، انشاءاللہ پھر کسی وقت موقع ملا تو اس واقعے کو پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی